کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن سے مزہ آتا ہے، یہ ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں، یہ ویلیم، یہ لیکسوٹنل، یہ ساری دوائیاں یہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں اور نارکوٹکس ایڈکٹیو ہوتے ہیں. اینٹی ہسٹامینز جو کھانسی نزلہ زکام کی دوائیاں ہیں، ایک نزلے کی دوائی کھا کے بندہ 2 دن مزے سے سو سکتا ہے، اور غنودگی اور سردی اور رضائی مزے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنس نے اسٹڈی کی ہوئی ہیں کہ کچھ ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں، کچھ نان ایڈکٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں، اور جب آپ ایک ایڈکٹیو میڈیسن کے ساتھ ایک اینٹی ایڈکٹیو میڈیسنز دیتے ہیں تو دونوں مزہ نہیں دیتی، بدمزگی دیتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ موجود ہے جو ڈاکٹرز اپنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ڈاکٹر پرواہ نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مریض ان کے پاس آتا ہے اور وہ اجنبی ہوتا ہے اور پہلا انٹریکشن ہوتا ہے اور مریض کہتا ہے کہ مجھے درد بہت ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں نارکوٹک کا ٹیکہ لگا دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں تم کہو گے تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اصل میں پیشنٹ سیٹسفیکشن اور سائنٹیفکلی کریکٹ ہونے کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے ہمیں بھی پیشنٹ سیٹسفیکشن کی دشواریاں ہوتی ہیں، ہمیں بھی مریض کو خوش رکھنا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خوش رکھتے رکھتے کہیں علاج کو خراب تو نہیں کر دے، یا علاج کرتے کرتے مریض کو بہت زیادہ ناخوش تو نہیں کر دیتے. تو ایک رائٹ بیلنس بیچ کا نکال کے رکھنا پڑے گا کہ مریض کو تھوڑا بہت خوش بھی رکھیں پر اس کے علاج کی پرائرٹی ہو. پرائرٹی تو علاج کی ہونی چاہیے، اور جب مریض کی پرائرٹی علاج کی ہوتی ہے اور خوشی کی پرائرٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے اور وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، تو پھر پیشنٹ کیا کہتا ہے بیچارہ، ٹھیک، وہ ماں باپ کا دل جو ہے پھڑک کے باہر آ جاتا ہے، اور وہی پیشنٹ ہمارے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو دیکھ کے دل تو تھوڑا کرتا ہے نا، بیوی کو دیکھ کے، ماں باپ کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے تھوڑا بندہ کرتا ہے. سب کون ہے جو نہیں کرتا؟ چلے یہ تو ہمارے پیشنٹ ہیں. آپ نے کبھی بیمار ہوئے تو تھوڑا نخرہ نہیں دکھایا اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو کوئی تھوڑا نخرہ نہیں کبھی دکھایا آپ نے؟ اچھے بلے بھی ہوں تو بندے کا دل کرتا ہے میں بیمار ہوں، کیونکہ توجہ ملتی ہے نا. دیکھیے ہمیشہ والدین اور پیشنٹس کے درمیان یہ کنٹروورسی رہے گی کہ یہ فلاں میرا دوست جو ہے اس کو میں ملنا چاہتا ہوں، والدین کہتے ہیں نہیں ملنا چاہتا، وہ کہتا ہے وہ ہے ہی بڑا نیک، وہ تے نشہ ہی کوئی نہیں کرتا، وہ تے قوالیاں سندا ہے روز، وہ تے داتا صاحب بیٹھا رہندا جا کے. کوئی رول تو ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہونا چاہیے رول؟ کہ جب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کا والد کہتا ہے کہ نہیں اس سے ملنا مناسب نہیں ہے تو پھر اس سے ملنا مناسب نہیں ہے. اگر دیکھیں نا، ایک بندے کا عہدہ ہے، ایک بندے کا سٹیٹس ہے، وہ والد ہے، مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سٹیٹس ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے نا، ایک سٹیٹس ہے. جیسے ایک سٹیٹس ہوتا ہے کہ گورنر ہے، اے جی وزیر اعلی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب تو بچوں نے کوئی سٹیٹس ختم نہیں کر دی. نہیں، بچیاں نے کوئی نہیں جے کیتا ہتا ہوں، بچیاں نے کوئی نہیں کیتا. جس کا سٹیٹس ہوتا ہے حفاظت اس نے کرنی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گورنر پنجاب بنایا ہے تو اب گورنر پنجاب کا جو سٹیٹس ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ذرا لے کے چلنے. بچوں نے کوئی نہیں ختم کیا. یہ جس کی کرسی ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اس کرسی کا احترام اور دبدبہ اور اس کرسی کا روب برقرار رکھیں. بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جس کے پاس کوئی سٹیٹس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنا دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ اپنے اس سٹیٹس کی حفاظت کرے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ان سے پوچھے جن کی اولاد نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے دنیا میں، اور اس تحفے کے اوپر آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ فادر ہیں، آپ مدر ہیں، اور پھر آپ کے دل میں وہ سٹیٹس پہلے اسٹیبلش ہونا چاہیے. سب سے پہلے اسے آپ ریکگنائز کرتے ہیں.
याद रखिए दुनिया में कोई मुल्क आज़ाद होता है तो सबसे पहले उस मुल्क की क्या ख्वाहिश होती है भला, कोई उसको रिकग्नाइज करे, और जो मुल्क सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करता है उसकी पक्की दोस्ती हो जाती है। फिर बहुत सारे मुल्क होते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं, फिर कोई मुल्क नहीं भी रिकग्नाइज करता। दुनिया में एक मुल्क है इसराइल, जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता। इसराइल जमीन पे नाक रगड़ने के लिए तैयार है अगर आप उसे रिकग्नाइज कर ले। मुस्तकिल कोशिशें करते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लालच पाकिस्तान को देते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।